اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد کے خلاف جنگ کی۔ جنگوں اور اسباب کے چند نمونے۔ جو جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی میں پہل نہیں کی گئی، ان کے چند نمونے ہیں۔ جنگ بدر، مسلمانوں اور قریش کے مشرکوں کے درمیان اسلام میں پہلی جنگ بدر ہوئی۔ قریش طاقتور فوج لے کر جنگ کے لیے نکلے۔ دراصل قریش اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے نکل پڑے تھے، جس پر مسلمانوں کی طرف سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، اور جب میر کارواں ابو سفیان نے قافلے کے بچ نکلنے کی اطلاع دے دی، پھر بھی لوگوں نے آگے بڑھ کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر اصرار کیا اور مدینہ منورہ کے قریب بدر نامی جگہ پر پہنچ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل پڑے اور مکہ سے آنے والوں کا مقابلہ کیا۔ دوسری جنگ احد، بدر کے بعد جنگ احد دوسری جنگ ہوئی۔ قریش کے کافر جمع ہو گئے اور جنگ بدر میں بری طرح ہار کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے اور لشکر لے کر مدینہ احد کی پہاڑیوں تک پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے اور ان سے لڑے۔ تیسری جنگ، جنگ خندق، قریش کے ساتھ عرب کے سارے قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں مدینہ منورہ گھیرنے کے لیے جمع ہو گئے اور آگے مدینہ منورہ کا گھیراؤ کر لیا۔ دفاع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اللہ نے تیز ہوائیں چلا دی، ہواؤں نے دشمنوں کے خیمے اڑا دیے اور گھوڑے بدک گئے، خواب چکناچور ہو گئے اور الٹے پاؤں لوٹ گئے۔ چوتھی جنگ، جنگ موتا، ہجرت کے 8ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہوں کسریٰ و قیصر کو پیغامات بھیجے اور اسلام کی دعوت دی۔ شام کے امیر کے نام ایک خط لکھا جو قیصر کا نمائندہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حارث ابن عمیر ازدی کے بدست مکتوب گرامی بھیجا تھا۔ جب وہ شام کے بلقا علاقے میں پہنچے تو شرحبیل ابن عمر الغسانی قیصر کا جو نمائندہ تھا انہوں نے گرفتار کر لیا اور قتل کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا تاکہ روم سے جنگ کریں اور حارث ابن عمیر کا بدلہ لیں، کیونکہ عالمی قوانین کے مطابق سفیر و نمائندے قتل نہیں کیے جاتے۔ پانچویں جنگ تبوک، جنگ تبوک کی اصل وجہ یہ ہوئی کہ جاسوسوں کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم شام کی فوجوں کو قیصر ہرقل کی سربراہی میں مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے تاکہ اسلام کا صفایا کر دے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ طے کر دی اور صحابہ کو مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار کیا اور نئی نئی حکومت کے استقلال کے لیے اپیل کی۔ حبشہ سے جنگ کیوں نہیں؟ یہ تو طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کا آغاز از خود نہیں کیا بلکہ ہر جنگ دفاعی لڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ سے جنگ نہیں کی جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھا، وہ مشرک بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بھی تھا کہ وہ روم اور فارس کی جنگ کا حصہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ سے جنگ نہیں کی، جس کی وجہ یہ تھی کہ حبشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی محاذ آرائی نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس جو صحابہ حبشہ پہلی ہجرت کے کر کے گئے ان کے ساتھ ہر طرح کا حسن سلوک، اظہار محبت، شاندار استقبال کیا، بہترین میزبانی اور مہربانی کی۔ اور جب قریش ایک وفد کے ذریعہ حبشہ مہاجر صحابہ کو حبشہ سے نکالنے کا پیغام بھیجا تو نجاشی بادشاہ نے قریش کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ مسلم کی حقیقت
امن و سلامتی ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو خراج عقیدت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے، اور یہ اپنے اندر دوسرے کے لیے انتہائی بلند جذبات سموئے ہوئے ہے، سلامتی و امن کی بلندیوں کو لیے ہوئے ہے، ملنے والے کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتا ہے چاہے اسے جانتا بھی نہ ہو۔ تشدد کی ممانعت، مسلمان کی زندگی میں عدم تشدد کی تاکید اور تشدد سے ممانعت کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ مسلم و مومن کی حقیقت، جب تک مسلم و مومن کی زبان و ہاتھ سے مسلم و غیر مسلم ہر طرح محفوظ نہیں ہوتے، اس وقت تک مسلم مومن کا نہ اسلام مکمل ہوتا ہے نہ ایمان پختہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی جان اور مال کو ان سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ نسائی نے یہ سنن میں روایت کی۔ تیسری، بدترین لوگ، تین طرح کے لوگ اللہ کی نگاہ میں بدترین لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جو کسی انسان کو ناحق قتل کرے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی نگاہ میں تین لوگ بدترین و ناپسندیدہ ہیں: حرم میں الحاد کا شکار، اسلام میں جاہلیت کی راہ کا متلاشی، اور کسی شخص کے خون ناحق کا مطالبہ کرنے والا کہ اس کا خون بہائے۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ تیسرے، ہتھیار دکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشدد کی ممانعت انتہا کو پہنچا دی، اور ہتھیار یا دھاردار لوہے بطور مذاق بھی کسی کو اشارہ کرنا، ہتھیار دکھانا ممنوع قرار دیا کہ کہیں بغیر ارادے کے نقصان پہنچ جائے اور بے قصور کو ضرر پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کسی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ شیطان اس کے ہاتھ سے نکال دے اور وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کیا، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، چاہے ہتھیار دکھانے والا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ چوتھی چیز، بازار عبادت خانے میں ہتھیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت خانے، مسجدوں، بازار میں اور بھیڑ بھاڑ کی جگہ ہتھیار ساتھ لے جانے سے روکا ہے کہ کہیں لوگ اس کی زد میں نہ آ جائیں اور بڑے نقصانات سے دوچار ہو جائیں۔ شریعت کی واضح تعلیمات کی روشنی میں ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے گی جو مسجدوں، بازاروں میں دھماکہ خیز مواد نصب کرتے ہیں یا خود کش بمبار حملے کرتے ہیں، درجنوں سینکڑوں لوگوں کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی کا گزر مسجد یا بازار سے ہو اور اس کے ہاتھ میں تیر ہو تو پھل پر ہاتھ رکھ لے، یا فرمایا پھل کو پکڑ لے، کہیں کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ پانچویں چیز، ڈرانے دھمکانے کی بھی ممانعت ہے۔ ڈرانا اور دھمکانا جو کبھی بطور مذاق بھی ہوتا ہے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے تحفظ کے لیے روکا ہے اور تشدد کو بطور مذاق بھی ناپسند کیا ہے۔ صحابی رسول عبد الرحمن ابن ابو لیلہ روایت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک صاحب سو گئے، دوسرے صاحب رسی لے کر گئے اور سونے والے کو باندھ دیا، جس سے سونے والا گھبرا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرنا روا نہیں ہے۔ منذری نے الترغیب و ترہیب میں یہ روایت درج کی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔